السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کے اس عالمی خبر نامے میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ سرکاری میڈیا نے آج ہفتے کے روز اطلاع دی ہے کہ ایران کے مرحوم رہبر اعلیٰ خامنئی کی آخری رسومات کا آغاز 4 جولائی کو تہران میں ہوگا اور ان کی تدفین 9 جولائی کو شمال مشرق شہر مشہد میں عمل میں آئے گی۔ خامنئی فروری میں ایران پر اسرائیلی اور امریکی حملوں میں ہلاک ہو گئے تھے۔ ان کی موت نے اسلامی جمہوریہ کی قیادت میں 3 دہائیوں سے زائد کے دور کا خاتمہ کر دیا۔ نماز جنازہ ادا نہیں کی گئی ہے۔ ان کی آخری رسومات کا آغاز 4 جولائی کو تہران میں ہوگا اور ان کی تدفین 9 جولائی کو شمال مشرق شہر مشہد میں عمل میں آئے گی۔ جس جنگ کو اسرائیل ایران کی طاقت اور جوہری پروگرام کے خلاف فیصلہ کن موڑ میں بدلنا چاہتا تھا، اب اسرائیل کی مرضی سے نہیں بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی میں ہونے والے معاہدے سے ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ شام اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتن یاہو کو فون کیا گیا اور صاف طور پر کہا گیا کہ ایران کے ساتھ کچھ دنوں میں معاہدہ ہو جائے گا اور اب اس جنگ کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ایکسیس کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے نتن یاہو سے کہا، یہ ڈیل ہے، یہ ایک شاندار معاہدہ اور اب جنگ ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ نتن یاہو نے جنگ میں داخل ہوتے وقت اس طرح کے خاتمے کا تصور نہیں کیا تھا۔ شروع سے ہی ان کا خیال تھا کہ یہ جنگ ایران میں حکومت کی تبدیلی کی راہ ہموار کر سکتی ہے، لیکن اب صورتحال اس حد تک بدل چکی ہے کہ اسرائیل خود کو مذاکرات کی میز سے بھی باہر محسوس کرتا ہے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی سوشل میڈیا پوسٹ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ معاہدہ تقریباً طے پا گیا ہے، نتن یاہو کے لیے حیران کن تھا، حتیٰ کہ اسرائیلی حکام بھی اس سے پہلے سے لاعلم تھے۔ رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان کے تقریباً 1 گھنٹے بعد دونوں رہنماؤں نے فون پر بات کی۔ اس دوران نتن یاہو نے زیادہ احتجاج نہیں کیا اور نہ ہی طویل بحث کی۔ امریکی حکام کا خیال ہے کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ معاہدے کو روکنا اب ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اسرائیلی قیادت کو خدشہ ہے کہ جنگ کے خاتمہ اور معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد ایران مذاکرات کو تول دے سکتا ہے، جبکہ دوسری طرف وہ تیل بیچ کر معاشی ریلیف حاصل کر کے خود کو مضبوط کر لے گا۔ ایران نے اپنے انتہائی حساس جوہری ذخیرے کو مضبوط کر لیا ہے۔ اسے ہٹانا اب نہ صرف سیاسی بلکہ ٹیکنیکی اور فوجی چیلنج بن گیا ہے۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق امریکی انٹیلیجنس ذرائع کا کہنا ہے کہ ایران نے جان بوجھ کر اپنی آبزودہ یورینیم تک جانے والی سرنگوں کو تباہ کیا اور کئی داخلی راستوں پر بارودی سرنگیں بچھا دی۔ یہ وہی یورینیم ہے جس کے بارے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مسلسل اصرار کرتے رہے ہیں کہ جنگ بندی کے معاہدے میں امریکہ کو دیا جانا چاہیے۔ رپورٹ کے مطابق چند ہفتے قبل تک ڈونلڈ ٹرمپ عوامی سطح پر یہ اشارہ دے رہے تھے کہ اگر ضرورت پڑی تو امریکی فوج یورینیم پر قبضہ کر سکتی ہے، لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ایران نے حالیہ ہفتوں کے دوران اپنے جوہری مقامات کی سیکورٹی میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔ سرنگوں کو منظم کرنے اور بارودی سرنگیں بچھانے نے کہ رسائی کے پہلے سے کہیں زیادہ مشکل اور خطرناک بنا دیا۔ عالمی برادری کا خیال ہے کہ اس افزودہ یورینیم کا ایک بڑا حصہ وسطی ایران میں اصفہان کے جوہری مقام کی منہدم سرنگوں میں موجود ہے۔ کچھ یورینیم دیگر جوہری مقامات پر بھی ذخیرہ کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق امریکی فوج مئی کے وسط میں اس مواد کو قبضے میں لینے کے لیے ایک آپریشن پر غور کر رہی تھی، لیکن زیادہ خطرے کی وجہ سے اسے منظوری نہیں ملی۔ ایران کے افزودہ یورینیم کو ہٹانے اور تلف کرنے کا معاملہ امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والے ممکنہ معاہدے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے لکھا ہے کہ اوپن اے آئی کو 42 امریکی ریاستی اٹارنی جنرل کے اتحاد کی جانب سے ایک سمن بھیجا گیا ہے، جس میں اس کے کاروباری طریقوں اور صارفین پر اثرات سے متعلق دستاویزات طلب کی گئی۔ اخبار نے نیو یارک کے اٹارنی جنرل کے دفتر کی جانب سے بھیجے گئے سمن کو شائع کیا ہے، جس میں اوپن اے آئی سے مطلوبہ معلومات کی تفصیل ہے۔ رپورٹ کے مطابق طلب کیے گئے دستاویزات کمپنی کی سرگرمیوں کی وسیع رینج سے متعلق ہیں، جن میں اشتہارات، صارفین کی شمولیت اور برقرار رکھنے کے طریقے، صارفین کے ڈیٹا اور صحت کے ڈیٹا کا ہینڈلنگ، نابالغ اور بزرگ افراد سے متعلق سرگرمیاں، ڈیپ لرننگ ماڈلز، ماڈل کی چاپلوسی اور کمپنی کی پالیسیاں شامل ہیں۔ اوپن اے آئی نے اس قانونی کارروائی کے جواب میں میڈیا کو ایک بیان جاری کیا۔ کمپنی کے ایک ترجمان نے کہا، مصنوعی ذہانت ایک نئی اور طاقتور ٹیکنالوجی اور ہم ہر روز اس کے فوائد لوگوں تک ذمہ داری کے ساتھ محفوظ انداز میں پہنچانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہم ریاستی اٹارنی جنرل کی جانب سے اٹھائے گئے خدشات کو سنجیدگی سے لیتے ہیں اور ان کے دفاتر کے ساتھ تعمیری انداز میں بات چیت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ جب مسودہ معاہدہ حتمی ہو جائے گا تو اسے امریکہ کے ساتھ دور دراز طریقے سے دستخط کیا جائے گا، جو آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے۔ عراقچی نے ریاستی ٹیلی ویژن کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا، جیسے ہی ہماری مذاکرات کے آخری مراحل مکمل ہوں گے، یہ معاہدہ دستخط اور اعلان کے لیے پیش کیا جائے گا۔ دستخط ابتدائی طور پر ڈیجیٹل طور پر ہوں گے، ہر فریق الگ سے دور دراز سے دستخط کرے گا۔ اس کے بعد اعلان کیا جائے گا کہ اسے مفاہمتی یادداشت دونوں فریقوں نے دستخط کر دیے ہیں۔ یہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے، میں بہت پر امید ہوں۔ عراقچی نے پہلے کہا تھا کہ اسلام آباد مفاہمت نامے کے نام سے منسوب ہے، جس کا مقصد 28 فروری کو شروع ہوئی امریکہ کے ساتھ جنگ کو ختم کرنا ہے، کبھی بھی اتنا قریب نہیں تھا۔ آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے ایران پر مجوزہ حملوں کو منسوخ کر دیا اور دعویٰ کیا کہ جنگ ختم کرنے کے لیے ایک معاہدہ جلد دستخط کیا جا سکتا ہے۔
ورلڈ کپ کی تیاریاں جاری رکھنے والی برطانوی قومی فٹ بال ٹیم کے کیمپ کے ساز و سامان کو فلوریڈا کے تربیتی مرکز سے میزوری کی پریکٹس تنصیبات تک منتقل کرتے ہوئے چوروں نے نشانہ بنا لیا۔ چوری شدہ سامان میں ٹیم کے ستاروں کے وہ جوتے شامل ہیں جو وہ ٹورنامنٹ میں پہنیں گے۔ اس کے علاوہ سرکاری ٹورنامنٹ کے بالز اور تکنیکی تربیت کا ساز و سامان بھی موجود ہے۔ اس واقعے کے بعد کینیس سٹی پولیس ڈپارٹمنٹ نے وسیع پیمانے پر تفتیش شروع کر دی۔ حکام نے بتایا کہ ابتدائی تحقیقات اور تعاقب کے ساتھ 2 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا اور ان سے تفتیش جاری ہے۔ انگلینڈ فٹ بال فیڈریشن مقامی پولیس کے ساتھ رابطے میں رہ کر یہ کوشش کر رہی ہے کہ ٹورنامنٹ شروع ہونے سے پہلے تمام سامان مکمل طور پر واپس حاصل کر لیا جائے۔ پہلے میچ سے قبل ٹیکنیکی عملے کو بڑا دھکا لگ گیا۔ موربی تھامس ٹیوکل کی قیادت میں انگلینڈ گروپ کے پہلے میچ میں ڈلاس میں کروشیا کے مد مقابل آئے گا۔ 1966 میں پہلی مرتبہ بڑے ٹائٹل جیتنے کے عزم کے ساتھ اور انتہائی محتاط منصوبہ بندی کے ساتھ ٹورنامنٹ کی تیاری کرنے والی انگلش ٹیم اس چوری کے واقعے سے ٹیکنیکی عملہ اور اسٹاف کے منصوبوں میں سنجیدہ خلل کا شکار ہو گئی ہے۔ ٹیسلا کے بانی ایلن مسک دنیا کے پہلے ٹریلینئر بن گئے ہیں اور ان کی مجموعی دولت 1000 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق ٹیکنالوجی کی دنیا کے لیے بے تاج بادشاہ اور ٹیسلا کے بانی ایلن مسک نے تاریخ رقم کرتے ہوئے دنیا کے پہلے ٹریلینئر بننے کا اعزاز حاصل کر لیا ہے، جس کے بعد ان کے مجموعی اثاثے 1000 ارب ڈالر یعنی 1 ٹریلین ڈالر سے تجاوز کر گئے ہیں۔ ایلن مسک کی دولت میں یہ غیر معمولی اور تاریخی اضافہ ان کی خلائی کمپنی اسپیس ایکس کی بڑھتی ہوئی مارکیٹ ویلیو کے باعث ہوا ہے۔ وال اسٹریٹ پر اسپیس ایکس کا ایک شیئر 135 ڈالر کی ریکارڈ قیمت پر فروخت ہو رہا ہے، جس کے اسٹاک میں حالیہ تیزی کے بعد ایلن مسک کے اثاثوں میں صرف ایک دن کے دوران تقریباً 75 ارب ڈالر کا بوم دیکھا گیا۔ ایلن مسک کی سلطنت صرف اسپیس ایکس تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ ان کے دیگر بڑے اثاثوں اور آمدنی کے ذرائع میں کمپنیاں شامل ہیں، جس میں الیکٹرک گاڑیاں بنانے والی دنیا کی معروف کمپنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جدید ترین اسٹارٹ اپ ایکس اور AI ردی بورنگ کمپنی کے حصص بھی شامل ہیں۔ اسپیس ایکس کی ریکارڈ ساز کامیابی نے ایلن مسک کو دنیا کے دیگر تمام ارب پتیوں سے بہت آگے لا کھڑا کر دیا ہے اور وہ دنیا کی تاریخ کے امیر ترین فرد بن چکے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے ایران کے منجمد اربوں ڈالر حوالے کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ ریٹرز کے مطابق ذرائع نے بتایا کہ متحدہ عرب امارات نے مجموعی طور پر 10 ارب ڈالر جاری کرنے پر اتفاق کیا ہے، جن میں سے 3 ارب ڈالر سے زائد پہلے ہی فراہم کیے جا چکے ہیں۔ اس معاملے سے واقف ذرائع نے بتایا کہ مجموعی رقم 20 ارب ڈالر ہے اور یہ اقدام ایران کی جانب سے UAE پر حملے روکنے کے بدلے میں کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق 3 ارب ڈالر کی پہلی قسط پہلے ہی دے دی گئی ہے۔ ریٹرز اس بات کی تصدیق نہیں کر سکا کہ منتقل کی جانے والی رقم متحدہ عرب امارات کی اپنی ہے یا یہ وہ ایرانی فنڈز ہے جو طویل عرصے سے اماراتی بنکاری نظام یا دیگر مقامات پر منجمد تھے۔ ایران کے لیے اربوں ڈالر کی رقم جاری کرنے پر اتفاق کرنے کا یہ فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کے دوران ایران نے گزشتہ چند ہفتوں میں خلیجی عرب ریاستوں پر متعدد حملے کیے۔ دوسری طرف تہران اور واشنگٹن کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے جاری وسیع تر مذاکرات آخری مراحل میں نظر آ رہے ہیں۔ سفارتی ذرائع کے مطابق ان مذاکرات میں امریکی پابندیوں کے بعد غیر ملکی بینکوں میں منجمد ایرانی تیل کی آمدنی کے 10 ارب ڈالر بھی جاری کیے جا سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں سمر سیزن کے حصے کے طور پر بریدہ سمر فیسٹیول کا آغاز 25 جون سے کنگ عبداللہ نیشنل پارک میں ہوگا۔ 60 دنوں تک جاری رہنے والے اس فیسٹیول میں تمام عمر کے لوگوں کے لیے 100 سے زائد تفریحی، ثقافتی اور سیاحتی سرگرمیاں شامل ہوں گے جو یہاں آنے والے مہمانوں کو مختلف قسم کے تجربات فراہم کریں گے۔ گھریلو صنعت سے وابستہ خاندانوں کے لیے بوتس، نوجوانوں کے زیر قیادت کاروباری انٹرپرینیورل منصوبے، کھیل، لائیو اور انٹرٹینمنٹ انٹریکٹیو پروگرام اور روزانہ کے مقابلے، اس کے علاوہ بچوں اور نوجوانوں کے لیے مخصوص جگہ بھی ہوگی جو معاشرے کے تمام طبقات کے لیے بہترین موقع فراہم کریں گے۔ فیسٹیول کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر احمد یحییٰ نے بتایا کہ یہ ایونٹ نوجوانوں اور خواتین کے لیے تنظیمی، آپریشنل اور سروس کے شعبوں میں 500 سے زائد موسمی ملازمتوں کے موقع فراہم کرے گا۔ سعودی عرب کے علمی، ثقافتی و تہذیبی ورثے کو اجاگر کرتے ہوئے قصیم یونیورسٹی میں تاریخ کے پروفیسر حمد سیخان نے مملکت میں رائج ہونے والے قدیم تعلیمی مواد و تدریسی آلات کو ایک جگہ اکٹھا کیا۔ سعودی خبررساں ایجنسی کے مطابق ڈاکٹر سیخان کا کہنا تھا کہ ان کے ذخیرے میں بعض ایسی اشیاء بھی شامل ہے جو سعودی ریاست کے ابتدائی ادوار سے تعلق رکھتی ہے، جن میں سے بعض کی متوقع عمر 300 سال سے بھی زائد ہے۔ تعلیمی مواد اور آلات جمع کرنے کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ قدیم ورثے کو جمع کرنے کا یہ شوق زمانہ طالب علمی سے تھا، تاہم یونیورسٹی کے زمانے میں ایک نئی سوچ ابھری اور قدیم تعلیمی مواد جمع کرنا شروع کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ قدیم تعلیمی آلات کی تاریخی و ثقافتی اہمیت اس ریکارڈ کو مرتب کرنے کا بنیادی محرک بنی ہے، جس کا سلسلہ 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے جاری ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے آج ہفتے کے روز کہا کہ امریکہ اور ایران کے ایک ایسے امن معاہدے کے فریم ورک پر متفق ہو گئے ہیں جو مشرق وسطیٰ میں کئی ماہ سے جاری تنازع کا خاتمہ کرے گا اور معاہدے کا حتمی متن بھی طے پا چکا ہے۔
शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान अब इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत के अमल की तैयारी कर रहा है, जो आइंदा 24 घंटों के अंदर मुतवक्के है, जबकि इसके बाद अगले हफ्ते टेक्निकी सतह के मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि अमेरिका और ईरान एक ऐसे मुआहदे की मतन पर मुत्तफ़िक़ हो गए हैं जिसका मकसद मशरिक़ सतह में जारी जंग का खात्मा है। इससे कबल भी जल्द पेशरफ्त के कई ऐलानात हो चुके हैं, लेकिन वो अमली सूरत इख्तियार ना कर सके। मुज़ाकरात में यह बज़ाहिर पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब ईरान ने इस हफ्ते 3 दिन तक अमेरिका और इसराइल के साथ जवाबी हमलों का तबादला किया, जिससे पूरे खित्ते में एक वसी जंग के खदशात पैदा हो गए थे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जुम्मे की रात सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा है कि इसने कई ईरानी हमलावर ड्रोन्स को मार गिराया जो अपने हॉर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों को निशाना बना रहे थे। POK में पाकिस्तानी हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ बरहमी पाई जा रही है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC की क़यादत में निकाला गया लॉन्ग मार्च अब चौथे दिन में दाखिल हो चुका है और वो रावलकोट समेत कई इलाकों में मुजाहिरीन और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान ताज़ा झड़पों की इत्तला सामने आई है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ हो गई है। गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान 1000 से ज़ायद अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। ताज़ा कार्रवाई में कम अज़ कम मज़ीद 100 अफराद को गिरफ्तार किया गया। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान तहरीक को दबाने के लिए बड़े पैमाने पर ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। सूरत हाल इसलिए भी संगीन हो गई है क्योंकि कई इलाकों में तकरीबन 10 दिनों से इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज बंद है। मुकामी लोगों का कहना है कि इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज मुअत्तल होने से हंगामी खिदमात मुतासिर हुई और अद्वियात व दीगर ज़रूरी अशिया की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। सड़कें बंद होने की वजह से ज़रूरी सामान की तरसील भी मुतासिर हो रही है। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि पाकिस्तानी इंतज़ामिया लोगों को समझौते पर मजबूर करने के लिए तिजारत और ज़रूरी अशिया की फराहमी को दबाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। POK में जारी कार्रवाइयों की गूंज बैरून मुमालिक में भी है। बैरून मुल्क में मुक़ीम कश्मीरी तारिकीन वतन के ग्रुपों ने बरतानिया और अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया है।